إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، بات ہو رہی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس عظیم شخصیت کی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ وہ ابو بکر جو ایسے مواقف میں جہاں پر پوری امت کو خطرہ تھا، بڑے ہی حوصلے کے ساتھ امت کو سنبھالا۔ انہی مواقف میں سے ایک عظیم موقف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بھی ہے۔ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دن ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے امت کے اختلاف کے خوف سے یہ ضرورت محسوس کی کہ مسلمانوں کا امیر مقرر کر دیا جانا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ تھوڑا بھی وقت بغیر امیر کے گزار سکیں تاکہ امت کا شیرازہ بکھر نہ جائے۔ اسی لیے مسجد نبوی سے قریب ایک چھوٹا سا باغ تھا جسے سقیفہ بنو ساعدہ کہا جاتا تھا، جو کہ فی الوقت مسجد نبوی میں داخل ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، بالخصوص انصاری صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس باغ میں جمع ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس ذمہ داری کو کون سنبھالے گا، اس سلسلے میں بات چیت کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کمبل اوڑے ہوئے صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں سخت بخار تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہما کا گزر اس باغ کے پاس سے ہوا تو ان تینوں کی ملاقات 2 انصاری صحابہ سے ہوئی جو بڑے نیک تھے۔ ان میں سے ایک حضرت رویم بن ساعدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت معن بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان تینوں مہاجر صحابہ نے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں صحابہ سے سقیفہ بنی ساعدہ کے بارے میں پوچھا تو وہاں جو کچھ ہو رہا تھا اللہ کے ان دونوں نیک بندوں نے ان تینوں صحابہ کو بتلا دیا۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سقیفہ بنو ساعدہ میں داخل ہوئے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کمبل اوڑے بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کہا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بیچ یہ بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر کسے مقرر کیا جائے، اور انصار کے ایک خطیب نے خطبہ دیا جس میں انصار کی فضیلت کو بیان کیا اور کہا کہ مہاجرین ہمارے بیچ بڑی کم تعداد میں ہیں، لہذا ہمیں اپنی جانب سے امیر مقرر کر دینا چاہیے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ کچھ انصاری صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے ایک امیر ہوگا اور مہاجرین میں سے ایک امیر ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام کی بات کو کاٹتے ہوئے فرمایا ما ذکرتم فیکم من خیر فانتم لہ اہل، اے انصاریو تم نے تمہاری جو فضیلتیں بیان کی ہیں یقیناً ان تمام فضائل میں تم لوگ سچے ہو اور اس کے حقدار بھی ہو، لیکن امارت، سرداری، خلافت، امیر بننا یہ عرب کے اندر قریش کے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا، کہا تھا الائمۃ من قریش، جو ائمہ ہوں گے، جو خلیفہ ہوں گے وہ خاندان قریش کے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی، کہا کیونکہ خاندان قریش عرب کے تمام قبیلوں میں سب سے زیادہ بڑا اور سب سے زیادہ معزز قبیلہ مانا جاتا ہے، لہذا اگر امیر قریش میں سے ہوگا تو سارا عرب ان کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں یہ پسند کروں گا کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے تم امیر مقرر کر لو، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں باغ میں داخل ہونے سے پہلے میں اپنے دل میں کچھ ایسی باتیں سوچ چکا تھا جو انصار کے سامنے بیان کروں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی زبان کھولی تو مجھ سے زیادہ بہتر باتیں انہوں نے کہیں جو میں نے دل میں سجائی تھیں، بلکہ جو بات بھی میں نے سوچی تھی ابو بکر نے ان میں سے کسی بات کو نہیں چھوڑا، صرف اتنا مجھے اچھا نہیں لگا جو انہوں نے اخیر میں کہا کہ ابو عبیدہ یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو امیر مقرر کرو، کیونکہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسا دن دیکھنے سے جس دن ابو بکر کی شخصیت کے ہوتے ہوئے کسی جماعت کا امیر بنایا جاؤں۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھاما اور اسلام اور خلافت کی بیعت کی۔ اس کے بعد وہاں پر موجود مہاجر صحابہ نے، پھر انصاری صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ مقرر کر دیے گئے۔ خلافت کو سنبھالنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا۔ خطبے کے دوران فرمایا کہ میں تم سے اچھا اور افضل نہیں ہوں، یہ ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی ہے، اللہ کی قسم تم میں سے اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر میری بیعت کو توڑ کر مجھے خلافت سے سبکدوش کرنا چاہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تلوار لیے ہوئے ممبر رسول کے قریب آ گئے اور ممبر رسول پر ایک قدم رکھا، آپ کا دوسرا قدم مسجد نبوی کی زمین پر تھا، فرمایا ابو بکر کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا ہے، یہی خلیفہ مقرر رہیں گے، نہ انہیں سبکدوش کیا جائے گا اور نہ کوئی شخص اپنی بیعت واپس لے گا۔ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا امیر تسلیم کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اتفاق رائے کے ساتھ بغیر کسی اختلاف کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر مقرر کر دیے گئے۔ یہاں پر ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ سے عداوت اور دشمنی ہے،
یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کچھ صحابہ نے عمارت کے بارے میں سوچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بارے میں سوچنے سے پہلے انہوں نے خلافت کے مسئلے کو چھیڑ دیا۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام کی ترقی اور سربلندی کے لیے، مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے اس معاملے کو صحابہ نے ضروری سمجھا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے قبل اس کے کہ مسلمانوں کے بیچ اختلاف پیدا کرنے والے کسی طریقے کا اختلاف پیدا کر دیں، اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ حل کرنے کے لیے سوچا، اور اللہ نے انہیں توفیق بھی عطا فرمائی، اور بغیر کسی اختلاف کے مسلمانوں کا یہ عظیم معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے حل کرا دیا۔ جہاں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بات ہے، یہ خلافت مفسرین کے بعض اقوال کے مطابق اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت شدہ چیز ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے تحت بعض مفسرین کہتے ہیں ان دونوں میں کا دوسرا ہر معاملے میں دوسرا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں بھی دوسرا تھا، آپ کے بعد اسلام کی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے، خلافت کے لیے بھی آپ کے بعد سب سے زیادہ حقدار تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ثانی اثنین یعنی اس کے بعد کا شخص سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ کر خلافت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور جہاں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بالخصوص عمر بن خطاب اور علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ شخصیت جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے معاملے میں مسلمانوں کا امیر مقرر فرما دیا، امام مقرر فرما دیا، مسجد نبوی میں نبی کی زندگی کے اندر اگر امامت کا حقدار قرار دیا گیا تو ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اس کے علاوہ کسے امیر بنا سکتے ہیں؟ یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت میں سب سے افضل، خلافت کے سب سے زیادہ حقدار، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں آپ کی خلافت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اسی لیے مسلمانوں نے بغیر کسی اختلاف کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا امیر مقرر فرما دیا۔ میرے محترم بھائیوں، امیر مقرر ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ اپنا گھر بدلا، نہ آپ نے محل بنایا، بلکہ اسی گھر کے اندر آپ زندگی گزارتے تھے جس گھر میں آپ خلافت سے پہلے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ ساری ذمہ داریاں جو خلافت کو سنبھالنے سے پہلے آپ انجام دیتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد بھی برابر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام ذمہ داریوں کو انجام دیا کرتے تھے۔ آپ اس واقعے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی سادگی اور ذمہ داریوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدینے کے اندر ایک ایسا گھر تھا جن کے گھر میں کوئی بڑی شخصیت نہیں تھی، کوئی بڑا آدمی نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے سے پہلے اس گھر کی بکریوں کا دودھ نکالا کرتے تھے۔ ابو بکر کے خلیفہ بننے کے بعد اس گھر کی ایک چھوٹی سی بچی رونے لگی، کہا کہ اب ابو بکر خلیفہ بن گئے ہیں، ہماری بکریوں کا دودھ ہمیں کون نکال کر دے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری بکریوں کا ضرور دودھ نکالتا رہوں گا، اور برابر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی اس ذمہ داری کو سنبھالتے رہے، بلکہ آپ کی نرمی اور اس خاندان کے ساتھ آپ کی شفقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب برتن لے کر دودھ نکالنے کے لیے بیٹھتے تو بچیوں سے کہتے مجھے بتاؤ کہ اس دودھ میں کف بناؤں یا نہ بناؤں، یعنی دودھ نکالتے وقت جو کف آتا ہے، کبھی آپ برتن قریب کر کے کف بغیر کف کے دودھ نکالتے، کبھی آپ برتن دور کر کے کف کے ساتھ دودھ نکالتے تھے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برابر خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے وہ ساری نیکیاں جس کی توفیق اللہ نے مجھے خلافت سے پہلے عطا کیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس ذمہ داری کے سنبھالنے کے بعد ان میں سے کوئی نیکی مجھ سے چھوٹے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک اندھی بوڑھی عورت کی خدمت کیا کرتے تھے،
اور آپ نے محسوس کیا کہ آپ سے پہلے کوئی آ کر اس کی خدمت کر کے جاتا ہے۔ ایک رات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے چھپ کر دیکھا تو آ کر خدمت کر کے جانے والا کوئی دوسرا نہیں، مسلمانوں کا امیر اور مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اخلاص کا یہ عالم تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اندھی عورت کا کئی سال تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کام کیا، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، اس کا پانی بھرتے، اس کی خدمت کرتے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اس عورت کو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتلایا۔ میرے محترم بھائیوں، ان ساری ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے اسلام کی جو حالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہو چکی تھی، اگر کسی آدمی کو اسلامی تاریخ کا تھوڑا بہت بھی مطالعہ ہے تو سمجھ سکتا ہے کہ ایک طرف بہت سارے مدعیان نبوت کے دعوے دار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے آپ کو نبی کہہ کر اپنے پیچھے جھوٹی امتیں بنا رہے تھے، اور دوسری طرف بہت سارے لوگ جو کہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسلام ان کے دلوں میں گھر نہیں کیا ہوا تھا، اسلام سے پھر کر اسلام سے بغاوت کر چکے تھے۔ بہت سارے لوگ اسلام کو مانتے تو تھے لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے۔ ایک طرف کچھ عورتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جشن اور خوشیاں مناتے ہوئے اپنے جسم کو بیچ کر لوگوں کو بدکاری کی دعوتیں دے رہی تھیں۔ یہ سارے کے سارے فتنے ایک ساتھ اٹھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس قدر شفقت کرنے والے، رحم دل، رقیق القلب تھے، اسی طریقے سے اسلام کے لیے ایک پہاڑ سے کم نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام فتنوں کو بڑی ہی حکمت کے ساتھ دبایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے سنگین مسئلہ اور سب سے بڑا مسئلہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا مسئلہ تھا، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے 2 ہفتے پہلے تیار کیا تھا، اور یہ لشکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 دن پہلے بھیجا جانے والا تھا۔ لشکر مدینہ طیبہ سے تھوڑی دور جرف نام کے مقام پر جا کر پڑاؤ بھی ڈال چکا تھا، لیکن جب یہ اطلاع پہنچی کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ سے مل چکے ہیں، تو لشکر جرف نام کے مقام پر پڑاؤ ڈال کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا غم بھلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور مدینہ صحابہ کرام واپس آ چکے تھے، معسکر لشکر کی جگہ وہیں پر موجود تھی۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3 دن بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ اسامہ کی لشکر کا کوئی سپاہی آج کی رات مدینے میں نہیں گزارے گا، بلکہ اسے اپنے معسکر میں جہاں پر مسلمانوں نے اسلامی لشکر کا پڑاؤ ڈالا ہے، ہر سپاہی کو وہیں پر جا کر رات بسر کرنی ہوگی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری ہمت کے ساتھ اعلان فرمایا کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سنا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاصد بنا کر ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا کہ جا کر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھائیں کہ ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوئے 3 دن ہو چکے، بہت سارے لوگ اسلام سے پھر کر بغاوت کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، بہت سارے اوباش اور بدمعاش مدینے کی طرف بری نظر رکھ کر مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا ملک شام تک اس لشکر کو بھیج کر مدینے کو خالی کرنا گویا مدینے کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ خلیفہ رسول کو سمجھایا جائے کہ اس لشکر کو روک لیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں کہ بات اس طریقے کی ہے، لہذا آپ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو روک لیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، اسلام میں تو تم بڑی بہادری دکھایا کرتے تھے، آج وہ بہادری کہاں چلی گئی؟ والذی نفس ابی بکر بیدہ، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، لو ظننت ان السباع تخطفنی، اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ درندے میری لاش کو کھینچیں گے، لانفذت بعث اسامہ، میں اسامہ بن زید کے لشکر کو اس وقت بھی بھیج کر ہی رہوں گا، کما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اسی شکل میں جس شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیار فرمایا تھا۔ لو لم يبقى في القرى غیری لانفذته، اگر مدینے کے اندر میرے سوا کسی کو رہنا نہ پڑے تو میں پھر بھی اس لشکر کو ضرور بھیج کر رہوں گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا سکھلت کا امک او فقدتک، عمر تیری ماں تجھے گم پائے یعنی تیری تباہی ہو، یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، وہ لشکر استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتأمرنی ان انزعہ، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار فرمایا تھا، تم چاہتے ہو کہ میں اس لشکر کو رو کے رکھوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ اکثر صحابہ کا یہی مشورہ تھا کہ مدینے کے حالات کے پیش نظر اسامہ بن زید کے لشکر کو بھیجا نہ جائے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدیق کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، ابن قحافہ کے بیٹے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی کسی مہم کو روک سکے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ اپنے ارادے میں پکے پہاڑ کی طرح اٹل ہیں، تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، کہا اگر اس لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو اتنا تو مان لیجئے کہ اس لشکر کا سردار، اس لشکر کا کمانڈر اسامہ بن زید کو بنایا گیا ہے، جو 18-20 سال کا نوجوان ہے، لہذا اسے ہٹا کر کسی تجربے کار عمر والے شخص کو مسلمانوں کا امیر بنا دیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ بھی ممکن نہیں ہے، اسے جسے نبی نے امیر بنایا ہے میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ اسے وہاں سے ہٹا سکوں۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو بھیجنے کی پوری تیاری کر لی۔ عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ کی نکیل کو تھامے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدل چل رہے تھے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اترنے کے لیے اصرار کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ لا تنزل واللہ لا ارکب، نہ تم اترو گے اور نہ میں سوار ہوں گا، میں اس بات پر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وما علی ان اغبر قدمی فی سبیل اللہ، اس سے کیا ہوگا کہ میرے پاؤں پر اللہ کے راستے میں چلتے چلتے کچھ دھول جمع ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس عظیم کردار سے یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ 18-20 سال کا یہ نوجوان جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا ہے، میں جسے تم لوگوں نے اپنا امیر مقرر کیا ہے، جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، لیکن اس نوجوان کی قدر کر کے تمہیں یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ اس کی کم سنی، اس کے کم عمری کا جو اثر تمہارے دلوں پر ہے، اس اثر کو نکال کر پھینک دو، اسی طریقے سے اس کا احترام کرنا سیکھو جس طریقے سے مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ اس بچے کا احترام کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ایک چھوٹا سا خطبہ دیا۔ خطبے کے دوران فرمایا اللہ کے نام پر چلو، خیانت سے بچو، مال غنیمت میں چوری نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو اور لاشوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا پھلدار درخت کو نہ کاٹو، بکریوں اور اونٹوں کو بغیر ضرورت کے ذبح نہ کرو، جو لوگ گرجا گھروں میں عبادت میں مشغول ہیں انہیں چھیڑ چھاڑ مت کرو، تمہارے طرف مختلف قسم کے کھانے پیش کیے جائیں گے،
بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ، پھر اس کے بعد تمہاری ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوگی جو اپنے سر کو بیچ سے مونڈ کر دونوں طرف پٹی کی طرح بال چھوڑے ہوئے ہوں گے۔ جب ان سے مڑ بھیڑ ہو جائے تو اللہ کے نام سے انہیں تہہ تیغ کر کے ختم کر دو۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اصنع ما امرک بہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو حکم فرمایا ہے اس حکم کی تعمیل کرو۔ آپ نے حکم فرمایا تھا، کہا تھا سر الی موضع مقتل ابیک، جہاں پر تمہارے باپ زید بن حارثہ کو قتل کیا گیا ہے تم کو وہاں تک جانا ہے۔ یہ لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا کے جواب میں بھیج رہے تھے، جہاں پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا، اور رومیوں کے خلاف یہ لڑائی تھی۔ 3000 کا مختصر سا لشکر 2 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا کر صحیح سالم واپس آ چکا تھا، تو اسی کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا اور فرمایا تھا جب وہاں پر پہنچنا تو اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے اس کی زمین کو روند کر ان کے دلوں کے اندر اسلام کی عظمت کو بٹھا دینا۔ تو ابو بکر صدیق نے وہی پیغام دیتے ہوئے فرمایا، اصنع ما امرک بہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے اسی طریقے سے تمہیں کرنا ہے۔ ابدأ ببلاد خزاعہ، خزاعہ کے قبیلوں سے جنگ کو شروع کرو، یہاں تک کہ آب النام کی جگہ پر آؤ جو آج۔ پھر اس کے بعد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں سے کسی حکم میں کمی نہیں آنی چاہیے اور کسی معاملے کے اندر جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر کو روانہ فرما دیا۔ ذرا اندازہ لگائیں، چاروں طرف مخالفتیں، اسلامی جو فوج ہے اسے ملک شام بھیج دیا گیا ہے۔ اتنا بڑا اقدام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر سوچے سمجھے کہ نہیں کیا تھا۔ آپ کو خطرے کا مکمل اندازہ بھی تھا، لیکن آپ حالت وقت کی سیاست کو اچھی طریقے سے جانتے بھی تھے۔ اسلامی لشکر چلتا رہا، یہاں تک کہ 40 دن کے بعد بڑی عظیم کامیابی اور فتح کے ساتھ اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے مسلمانوں کا یہ لشکر مدینہ واپس بھی پہنچ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر ہم اتنے بڑے لشکر کو مدینے سے باہر بھیج سکتے ہیں تو ایسی صورت میں مدینے کے اندر رہنے والے آنے والے ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ دشمن کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکنا چاہتے تھے کہ مسلمان اگر اتنا بڑا لشکر باہر بھیج رہا ہے تو اپنی حفاظت کا اس نے نہیں سوچا ہوگا، ایسے ہو نہیں سکتا۔ اور یہی ہوا کہ جب لشکر چلا، بڑی بڑی قوتیں لرز کر رہ گئیں۔ ان لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ 3 دن پہلے ان کے نبی کا انتقال ہوا، آج اس لشکر کو روانہ کیا جا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اور بڑی قوتیں موجود ہیں، اور یقیناً قوتیں موجود تھیں، وہ ایمان کی قوتیں تھیں۔ ابو بکر صدیق کا ایمان تھا، آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کی قربانیاں تھیں۔ میرے محترم بھائیو، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے بھیجنے کے بعد مدینے کے اطراف و اکناف کا جائزہ لیا۔ مدینے کے اطراف و اکناف میں بہت سارے لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے نمازیں پڑھیں گے، اسلام کی اور باتوں کو مانیں گے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے ظاہر فرمائی کہ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کریں گے ہم ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا پھر ساتھ نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق کو پھر سے سمجھانا پڑا۔ صحابہ نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جب تک یہ توحید کو نہ مانے میں ان سے لڑتا رہوں،
جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں تو انہوں نے اپنے مال اور جان کی حفاظت کر لی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس طریقے سے نماز بدن کا حق ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑ کر رہوں گا۔ واللہ لو منعونی عناقا كانوا يودونها في زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه، اللہ کی قسم اگر ایک رسی جو کہ بطور زکوٰۃ کے نبی کے زمانے میں دی جاتی تھی آج اگر کوئی دینے سے انکار کرے تب بھی میں لڑوں گا۔ صحابہ نے دیکھا کہ معاملہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جا کر بات کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، کیا جاہلیت کے اندر جو ہمت تھی آج وہ ہمت تمہاری ٹوٹ چکی ہے۔ پھر اس کے بعد بڑا مشہور جملہ کہا، فرمایا قد انقطع الوحی وتم الدین اینقص وانا حی، دین مکمل ہو چکا ہے، وحی کا نازل ہونا بند ہو چکا ہے۔ جو دین مکمل ہو چکا ہے ابو بکر کے جیتے جی اس دین میں کمی نہیں آ سکتی۔ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، میرے جیتے جی اس فریضے کو چھوڑ دیا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف لڑائی کا مکمل ارادہ فرما لیا، بلکہ آپ نے یقیناً ان لوگوں کے ساتھ لڑائی بھی کی۔ مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے مدینے میں آ کر مدینے میں رہنے والی اسلامی قوت کا اندازہ لگا کر مدینے سے باہر ایک بستی پر جمع ہو کر مدینے پر حملہ کرنے کی مکمل تیاری کر چکے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جمع فرمایا۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے منکرین نے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ساز باز کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عمر بن خطاب اور دوسرے صحابہ کا مشورہ تھا کہ حالات کے پیش نظر انہیں کچھ مال دے کر تالیف قلب کر کے ان کے فتنے کو روکا جائے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ضروری سمجھتے تھے کہ تلوار کی زور پر اس فتنے کو روکا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً صحابہ کو جمع فرمایا، کہا کہ سارے کے سارے مسلمان مسجد نبوی میں رات بسر کریں گے، کیونکہ رات کے وقت کبھی بھی مدینے پر حملہ ہو سکتا ہے، اور جب حملہ ہوگا سب کے سب دشمن کے مقابلے میں نکل سکتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے راستوں پر مقرر فرما دیا کہ تلواریں سونتے مدینہ طیبہ کے راستوں کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ حضرت علی، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود اور یہ ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کا امیر مقرر کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کے بیچ میں پھیلا دیا۔ پھر اس کے بعد جو صحابہ مدینے کے باہر تھے، جن کے دلوں میں اسلام گھر کر چکا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاس پیغام بھیجا کہ مدینے کو خطرہ لاحق ہے، لہذا مدد کے لیے پہنچیں۔ قبیلہ اسلم، قبیلہ غفار، مزینہ، جوہنہ اور اشجع سے بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مدینہ طیبہ کے اندر جمع ہو گئے، لیکن دشمنان اسلام، مانعین زکوٰۃ، دین اسلام سے پھرے ہوئے لوگ مدینے میں آ کر جاسوسی کر کے مدینے کی قوت کا اندازہ کر کے واپس گئے اور جا کر ایک چھوٹی سی ٹولی لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ میرے محترم بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود سواری پر سوار ہو کر ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ کچھ صحابہ کرام ان کے پیچھے چلتے گئے، یہ چھوٹی سی جماعت تھی، لیکن ان لوگوں نے یہ مکاری کی کہ پہاڑوں کے پاس چھپے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بہت سارے مشکیزوں میں ہوا بھر کر مسلمانوں کی سواریوں کے سامنے اسے پھینک دیا۔ اونٹوں نے جب
ہوا بھرے ہوئے بالون کی طرح مشکیزوں کو دیکھا تو گھبرا کر پیچھے ہٹ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ مدینہ واپس آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نعمان بن مقرن، عبداللہ بن مقرن اور سوید بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مسلمانوں کی فوج کی کمانڈری دے کر فرمایا کہ یہ لوگ مرتدین جو کہ ذی حسا نام کی ایک جگہ پر جمع ہو کر اسلام کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین راتوں رات چلیں گے اور اچانک رات میں ان پر حملہ کریں گے۔ اللہ کا فضل تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ذہانت اور سیاست سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے صبح سے تھوڑی دیر پہلے حملہ کیا اور صبح کی کرنیں نکلنے سے پہلے اسلامی فوج ان مرتدین پر غالب آ کر کامیابی کے ساتھ مدینہ طیبہ واپس آ گئی۔ میرے محترم بھائیوں، لیکن انہی قبیلوں میں سے قبیلہ زبیان اور قبیلہ عبس نے یہ بدمعاشی کی کہ اپنی بستی میں پہنچ کر وہاں پر جو مسلمان موجود تھے ان مسلمانوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع پہنچی تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا، اللہ کی قسم قبیلہ عبس اور زبیان کے ہر مسلمان مقتول کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی چھوٹی فوجیں بنا کر ان قبیلوں پر بھیج کر انہیں زیر کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کرنے والوں کو قتل کیا اور ان سے خون کا بدلہ لیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ حالات تھے جن حالات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قابو پایا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے واقعات تھے، لیکن ایسے ہی واقعات میں سے اسود عنسی، طلیحہ الاسدی اور سجاح، یہ سب کے سب مدعیان نبوت تھے۔ ان میں سب سے بڑا شیطان مسیلمہ کذاب تھا، جس کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں ایک بھاری لشکر بھیجا اور فرمایا کہ لڑتے رہیں یہاں تک کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان سے آ کر ملیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے یمامہ کی اس جنگ میں اول تو بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو شہادت جیسے عظیم چیز سے سرفراز فرمایا، پھر اس کے بعد مسیلمہ کذاب کو ذلیل کر کے قتل کر دیا گیا۔ جب صحابہ کرام یمامہ کی اس جنگ میں بہت بڑی تعداد میں شہید ہو گئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کی کتاب کو جمع کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو خوف ظاہر کیا، کہا کہ یہ عمل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے، لہذا ہم کیسے کریں؟ پھر اس کے بعد تمام صحابہ کا مشورہ تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام شروع کر دیا۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل طور پر لکھا جا چکا تھا، لیکن ایک کتاب کی شکل میں اسے جمع نہیں کیا گیا تھا۔ جیسے وحی نازل ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا کر لکھا دیتے، کاغذ کبھی پتے پر، چمڑے کے ٹکڑے پر، پتھر کے ٹکڑے پر، اسی طریقے سے اونٹ کی ہڈی پر قرآن کریم لکھا ہوا موجود تھا، لیکن ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں تھا۔ جب بڑے بڑے قراء حفاظ قرآن یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے تو اس کی ضرورت محسوس کر کے اللہ کی کتاب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ پر جمع فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، یمن کے ایک علاقے میں جیسا کہ ہم نے خطبے کے شروع میں بیان کیا، کچھ عورتیں جو زناکاری کے اندر بہت ہی زیادہ مشہور تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علانیہ طور پر بدکاری کی دعوت دے کر خوشیاں منا رہی تھیں، کیونکہ اسلام کے آنے کے بعد ان کی سوچی ہوئی آزادی گویا خطرے میں پڑ چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان بدکار عورتوں نے پھر سے بدکاری شروع کر دی، جن میں سے اکثریت یہودیوں کی تھی اور کچھ عرب کی بھی تھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان عورتوں کا خلا قما کرنے کے لیے بھی ایک فوج بھیجی اور فرمایا کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں۔ تو یہ مختصر سے حالات تھے جن حالات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قابو پایا، اور ان تمام حالات پر قابو پانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو زمانہ ملا، میرے محترم بھائیوں، وہ 2.5 سال سے زیادہ نہیں تھا۔ جمادی الاخر میں
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے چل بسے، اور جاتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ وصیتیں فرمائی۔ کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج میرا انتقال ہونے والا ہے، میرے انتقال کے بعد تم لوگوں پر میری کوئی اطاعت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کا امیر مقرر فرمایا۔ سادگی کے ساتھ جیتے رہے، جس طریقے سے اس خلافت سے پہلے کی آپ کی زندگی تھی، خلافت کے بعد آپ کی زندگی اور بھی زیادہ دنیاوی اعتبار سے تنگ ہو چکی تھی۔ آپ کی سادگی اور آپ کے پورے ساز و سامان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ وفات کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، لہذا مجھے بھی اسی میں کفن دو۔ بیٹی نے کہا، ابا آپ کے لیے نئے کپڑے موجود ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹی نئے کپڑے کی حاجت مردے سے زیادہ زندے کو ہوتی ہے، میرے یہ جو کپڑے ہیں انہی کپڑوں کے اندر مجھے کفنا کر مجھے دفن کر دیا جائے۔ زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے مقدر میں یہ فضیلت لکھ دی کہ موت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کا انتظام فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دفن کر دیا گیا۔ میرے محترم بھائیو، یہ مختصر سی زندگی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ جلیل القدر اعمال ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے لیے پیش کیے ہیں۔ سچ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر جنتی ہیں، اور یقیناً اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنتی اور پوری امت میں سب سے افضل ترین صحابی ہیں، ان سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ان جلیل القدر ہستیوں کی سچی محبت پیدا فرمائے، ان کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو موت کے بعد ان کا ساتھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔